بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوا کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچر سیریز برائے جماعت دہم مطالعہ پاکستان کا 13واں لیکچر ہے اور اگست و ستمبر کے سیشن کا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ اگر کوئی سوال ہو لیکچر سے متعلق تو آپ کے سامنے میرا یوٹیوب چینل کا پرسنل لنک ہے، آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک پاکستان کی اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات۔ اب پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے، لہٰذا مسلمان ممالک کے ساتھ، اسلامی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات اس کی خواہش میں شامل ہیں۔ اتحاد چاہتا ہے پاکستان تمام مسلمان ممالک کے ساتھ، اور ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپس میں اچھے تعلقات رہیں، اور مسلمانوں کے حق میں جو بھی تحریک اٹھی پاکستان نے ان کی حمایت کی۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آگ لگنے کی جو واقعہ ہوا، اس کے بعد دنیا بھر کے جو مسلمان ممالک کے نمائندے تھے وہ مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ پاکستان نے اس موقع پر ایک تنظیم بنانے کی تجویز دی، ایک ادارہ بنانے کی، اسلامی کانفرنس کے نام سے، اور تمام اسلامی ممالک نے اس کی حمایت کی، اور OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اسلامک کانفرنس جو ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ جدہ میں بنایا گیا، اور اس کا جو اس کے مقاصد ہوں گے، منشور ہوگا، اس کو ترتیب دینے میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ اب جو مسلمان ممالک میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، شروع سے ہی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ قیام پاکستان کی جو تحریک تھی اس میں بھی سعودی عرب کی حمایت شامل تھی، اور چونکہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افراد ہر سال سعودی عرب میں حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں، اور دونوں کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اتحاد عالم اسلام کی اصولوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور دفاعی میدان میں بھی ہمارا آپس میں بہت تعاون رہا۔ سعودی عرب کی افواج کی ٹریننگ ہو یا دیگر حوالوں سے بھی پاکستان نے بہت تعاون کیا۔ فیصل مسجد شاہ فیصل نے کی امداد سے بنی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بھی اسی امداد سے بنی۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں پاک بھارت جو جنگیں تھیں، اس میں سعودی عرب نے پاکستان کی بھرپور حمایت بھی کی اور پیسے کے حوالے سے مدد بھی دی۔ مسئلہ کشمیر پر بھی سعودی عرب نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ اسلامک کانفرنس کی جو کانفرنس ہوئی دوسری 1974 میں، اس کو پاکستان میں کرانے کے لیے سعودی عرب نے بہت زیادہ ساتھ دیا، بہت مدد کی۔ افغانستان میں جب روسی افواج یا سوویت یونین کی افواج آئیں تو بھی سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی تائید کی اور امداد بھی کی۔ 1991 میں جب صدر صدام حسین عراق کا، ان کی طرف سے سعودی عرب کو خطرہ ہوا تو پاکستان نے سعودی عرب کی نہ صرف حمایت کی بلکہ ان کو فوجی امداد بھی دی، اور وہاں کے سعودی عرب میں جو مقدس مقامات ہیں اس کی حفاظت کے لیے اپنے فوجی دستے بھی بھیجے۔ 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا، یعنی کہ اکانومی، معیشت کے حوالے سے آپس میں تعاون اس کا مقصد تھا، جس میں پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا اور اس کے لیے معاشی امداد بھی دی۔ 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اس دورے میں سعودی حکومت سے پاکستان کو ادھار پر تیل کی فراہمی سمیت کئی معاہدات پر دستخط کیے، کیونکہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کی کمی تھی تو ادھار پر سعودی عرب نے کہا کہ ہم آپ کو تیل دیں گے۔ دونوں کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پھر پاکستان اور ترکی کے تعلقات یہ بھی بہت اچھے ہیں۔ پاکستان نے
جیسے ہی پاکستان قائم ہوا ترکی نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ترکی نے پاکستان کو نہ صرف اسلحہ اور جنگی دیا بلکہ جنگی ساز و سامان وغیرہ بھی دیا، حمایت بھی کی۔ 1966 میں جب ترکی کے صدر پاکستان آئے تو ہمارے صدر نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جولائی 1964 میں ایران، پاکستان اور ترکی نے باہمی، ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، باہمی رضامندی سے ایک ادارہ قائم کیا، RCD، علاقائی تعاون برائے ترقی، اور 1985 میں اس ادارے کو یا تنظیم کو دوبارہ ایکٹیو کر دیا گیا، فعال کر دیا گیا، اور اس کا نام تبدیل کر کے ECO، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا نام رکھ دیا گیا۔ اب اس کے 10 ممبران ہیں، آذربائیجان اور سینٹرل ایشیا کے دیگر ریاستیں بھی ہیں، اور اس تنظیم کے تحت بھی پاکستان اور ترکی کے درمیان میں تعاون، معاشی تعاون جاری ہے، اکانومی کے اعتبار سے، کیونکہ اکانومی ہی اس کا مقصد ہے، تو تعاون جاری ہے۔ پاکستان اور ترکی کی تعمیراتی کمپنیاں جو ہیں آپس میں اکٹھے ترقیاتی منصوبے سر انجام دیتی ہیں۔ ان کے درمیان، پاکستان اور ترکی کے درمیان فوجی تعلقات بھی بہت اچھے ہیں۔ سن 2002 میں اسلام آباد میں پاکستان اور ترکی کے وزارتی کمیشن، منسٹریل کمیشن، یعنی کہ دونوں طرف سے منسٹرز شامل ہوتے ہیں، اس کا اجلاس ہوا، مختلف معاہدوں پہ دستخط ہوئے۔ 2005 میں جو کشمیر میں، آزاد کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا، اس میں ترکی نے پاکستان کی بہت مدد کی۔ 2013 میں ترکی کے تعاون سے لاہور میں جو میٹرو بس سروس ہے اس کا آغاز ہوا۔ 2013 میں ہی پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا، اور وزیر اعظم پاکستان نے 2019 میں پھر ترکی کا دورہ کیا۔ اس دورے میں ترک صدر اور وزیر اعظم کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ کے فروغ پر بات چیت ہوئی، اور دونوں کے درمیان جو ہے، دونوں ممالک کے درمیان زراعت، ٹرانسپورٹ، آٹو موبائل، مواصلات، کمیونیکیشن یعنی کہ اور تعمیرات، کنسٹرکشن، ان تمام شعبوں میں تعاون جاری ہے، اور ہمارے حکام جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، دورے کرتے رہتے ہیں۔ اگلا جو ٹاپک ہے، مصر، لیبیا، ملائیشیا، متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، کیونکہ ہم خارجہ پالیسی کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور اس میں پھر مسلمان ممالک کے ساتھ، تو اس میں پاکستان کے مصر، لیبیا، ملائیشیا، متحدہ عرب امارات، جس کو UAE کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ان ملکوں میں جاب کرنے کی نیت سے جاب کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانیز، اور ان ملکوں سے ہمیں بہت بڑی مقدار میں زر مبادلہ بھی آتا ہے، جو پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ مصر کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ 1973 میں جب مصر اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو پاکستان نے مصر کو نہ صرف فوجی امداد دی بلکہ ڈپلومیٹک، سفارتی سطح پر، مطلب ہے کہ اپنے ڈپلومیٹس کو، اپنے ایمبیسیز کو، اپنے فارن منسٹرز کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا کہ جو مصر کے حق میں بات کرے، مصر کے حق میں دوسرے ملکوں سے بات کرے، تو سفارتی سطح پر بھی مصر کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ مصر کو اسلامک ممالک کی تنظیم OIC کی رکنیت دلانے میں بھی پاکستان نے کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیبیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اگرچہ لیبیا میں ابھی خانہ جنگی کی کیفیت ہے، مگر بہت اچھے تعلقات ہمارے رہ چکے ہیں۔ لیبیا کی آزادی، جہاں پہ اٹلی اور برطانیہ کے اثرات وہاں پہ موجود تھے، تو ان سے از کی آزادی کے سلسلے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں لیبیا نے نہ صرف پاکستان کی سفارتی حمایت کی، یعنی کہ ڈپلومیٹک، یعنی کہ پاکستان کے موقف کو ہر جگہ پہ اجاگر کیا، بلکہ فوجی اور معاشی امداد بھی دی، پیسہ بھی دیا۔ پاکستان کے اسلامی ملک ملائیشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، خاص کر ملائیشیا جو ہے ایک اکانومی کے اعتبار سے ایک مضبوط ملک ہے، تو تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے ملائیشیا جو ہے ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ عرب امارات نے بھی ہر دور میں پاکستان کی مالی امداد کی، جس سے کئی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح انڈونیشیا، اردن، عراق، سوڈان اور تمام دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے پاکستان کے وسیع ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات۔ وسیع ایشیائی ممالک میں آذربائیجان، ازبکستان،
تاجکستان، ترکمانستان، قزاقستان اور کرغزستان شامل ہیں۔ اور یہ جو وسیع ایشیا کے ممالک ہیں یہ افغانستان کے ذریعے سے ہم سے ملتے ہیں۔ 1991 میں سے پہلے یہ USSR سوویت یونین، جس کو ہم روسی لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر روس جو ہے ایک چھوٹے ملک کا نام ہے جو کہ 1991 سے پہلے 15 ریاستوں پر مشتمل ایک ملک تھا، جس میں یہ ریاستیں بھی تھیں، وسیع ایشیائی ریاستیں بھی شامل تھیں۔ جب یہ ٹوٹ گیا 1991 میں USSR یعنی کہ سوویت یونین، تو پھر یہ الگ بہت سارے مختلف ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو پاکستان نے ان ممالکوں کے مسائل کو حل کرنے میں ہمیشہ دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس کا جو میپ ہے آپ دیکھ لیں، پاکستان آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ یہ چترال اور گلگت کی طرف جو ہے ہماری درمیان میں افغانستان کی چھوٹی سی پٹی ہے، اور اس کے بعد تاجکستان، جو کہ تاجکستان سینٹرل ایشیا یا وسطی ایشیا کہتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ یہ ریاستیں ہیں، تاجکستان ہے، کرغزستان ہے، قزاقستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، اور یہ کیسپین سی اس سے ادھر آذربائیجان ہے۔ تو یہ سینٹرل ایشیا کی یا وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں۔ قزاقستان کی سب سے بڑی ریاست ہے اس میں، اور پاکستان سے جو قریب ترین ہے یہ تاجکستان کی ہے۔ درمیان میں افغانستان کی چھوٹی سی پٹی آتی ہے۔ ازبکستان وہ علاقہ ہے جہاں پہ بخارا واقع ہے، امام بخاری کا مزار بھی یہاں پہ ہے۔ ترکمانستان میں بھی گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ اس کے علاوہ پوری سینٹرل ایشیا میں معدنیات اور گیس اور تیل کے ذخائر بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو اس کی ایک خصوصیت ان ملکوں کی یہ ہے کہ ان کے ساتھ سمندر کیسپین سی ہے، مگر یہ سی برائے نام ہے، یہ کسی اوشین کے ساتھ نہیں ملتا، تو اس کو لیک کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو چونکہ یہ کسی اوشین کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کو کسی سمندر کی جو ضرورت ہے وہ اس کی پوری ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے ذریعے سے، یا پاکستان کر سکتا ہے یا پھر ایران کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم ایک شارٹ راستہ ان کو ہم دے سکتے ہیں ان کو سامان کی ترسیل کے لیے۔ ان کو لینڈ لاکڈ کنٹری کہا جاتا ہے۔ یہ ممالک سمندر سے دور ہیں، اس لیے اپنی تجارت کو پاکستان کے بحری راستے سے فروغ دے سکتے ہیں۔ جب یہ ممالک آزاد ہوئے تو ان کے پاس زر مبادلہ فورن ایکسچینج کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کوئی چیز بیچتے ہیں دوسرے ملک کو، تو دوسرا ملک آپ کو جس کرنسی میں پیمنٹ کرتا ہے وہ فورن ایکسچینج ہے، اور عام طور پہ یہ فورن ایکسچینج ڈالر کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہ جب آزاد ہوئے تو ان ملکوں کے پاس زر مبادلہ نہ تھا۔ پاکستان نے ان ممالک سے مال کے بدلے مال کے بارٹر ٹریڈ اس کو کہا جاتا ہے، کہ ہم تمہیں کوئی چیز دیں گے، تم ہمیں اس کے بدلے میں کوئی چیز دے دو، تاکہ ان کا زر مبادلہ، کیونکہ ان کے پاس ہے نہیں تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ تجارت شروع کی، اور ان کی غذائی اجناس، ان کو کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں، جو گندم وغیرہ، چاول وغیرہ، ان کی ضروریات کو پاکستان نے پورا کیا۔ ان ممالک کے ساتھ کئی معاہدے کیے، اور اس میں ان کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے بھی مدد کی۔ اس میں پاکستان کے جو تعلقات ہیں آذربائیجان کے ساتھ 1992 میں قائم کیے گئے، اور 1994 الیکٹرانکس کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ہوا۔ آذربائیجان کے بہت سے طلباء پاکستان کی یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان کے طلباء بھی وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آذربائیجان کے پاس تیل اور گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان نے اس ملک کو تیل کی تلاش میں مدد دینے کے لیے 2001 میں ایک معاہدہ بھی کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارتی اور ثقافتی یعنی کلچرل وفد کا مطلب ڈیلیگیشنز کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ ازبکستان پاکستان کے وزراء اعظم محمد نواز شریف اور بے نظیر بھٹو ازبکستان کے دورے کر چکے ہیں۔ امام بخاری کا مزار اسی ملک میں ہے، جس سے مسلمان خاص عقیدت رکھتے ہیں، اور نواز شریف نے اس دورے کے دوران $50,000 مزار کی مرمت کے لیے بھی عطیہ دیا تھا۔ یہاں کے صدر بھی پاکستان 1992 میں آ چکے ہیں۔ اس ملک میں بھی تیل، گیس اور کوئلے کی دولت بہت زیادہ موجود ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے گیس فراہمی کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ عمل درآمد کی نوبت کب آئے گی یہ نہیں پتہ۔
2019 میں ازبکستان کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری انویسٹمنٹ بڑھانے کا یعنی کہ ٹریڈ بھی ہو اور انویسٹمنٹ بڑھانے کا اس پہ اتفاق کیا۔ تاجکستان سینٹرل ایشیا ممالک میں یہ ملک پاکستان کی قریب ترین ہے، میں نے آپ کو جو میپ میں بتایا افغانستان کی باریک سی پٹی ہے۔ تاجکستان کے صدر نے 1994 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس ملک کے پاس ضرورت سے زیادہ بجلی بہت ان کے پاس زیادہ ہے۔ پاکستان کو بجلی مہیا کرنے کے لیے پاکستان نے اس ملک میں پن بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری کی کہ وہاں پہ بجلی قائم بنے گی اور ہمیں وہاں سے بجلی آ سکتی ہے۔ 2015 میں پاکستان نے ایک تجارتی پاکستان کی تجارتی وفد نے تاجکستان کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت پر عائد ٹیکس کو کم ترین سطح پہ لانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا تاکہ ٹیکس کم ہو تو تجارت آپس میں بڑھے۔ مختلف وفود کا تبادلہ ہمارے درمیان ہوتا رہتا ہے۔ ترکمانستان یہ بھی آپ میپ پہ دیکھ لیا ہوگا آپ نے۔ یہ ان کے صدر 1994 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ مختلف شعبوں میں تعاون ترقی کے لیے معاہدے بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان اس ملک کو اشیاء خوردنی کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ 2015 میں ترکمانستان افغانستان پاکستان یہ ایک مشہور پائپ لائن کا منصوبہ ہے جو افغانستان سے گزر کر پاکستان اور پھر آگے بھارت تک جانے کا، جس کو ٹیپی کہا جاتا ہے، TAPI، اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ اب بھی چونکہ افغانستان کے حالات صحیح نہیں ہیں اس وجہ سے اس منصوبے پر مکمل طور پہ عمل نہیں ہو سکا۔ قزاقستان یہ سینٹرل ایشیا کی سب سے بڑی ریاست، سب سے بڑا ملک۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے نواز شریف نے 1990 میں قزاقستان کا دورہ کیا اور تجارت وغیرہ کے معاہدات کیے۔ یہاں کے صدر نے بھی 1992 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ پاکستان نے قزاقستان کو سیمنٹ پلانٹ دینے اور مختلف صنعتیں لگانے میں مدد دینے کے لیے بہت سارے معاہدے کیے۔ اور 2015 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے قزاقستان کے دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور توانائی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون اور فضائی روابط، جو آپس میں جو جہازوں کی آمد و رفت ہے، جو کمرشل سواریوں والے جہاز ہوتے ہیں، اس کو فروغ دینے پر غور کیا۔ اچھا، وہ آج کل کے دور میں تجارتی لحاظ سے قزاقستان پاکستانی اشیاء کے لیے ایک اہم منڈی ہے۔ پاکستان کی چیزیں وہاں پہ بہت زیادہ موجود ہیں، بکتی ہیں۔ پھر ہے کرغزستان، یہاں پہ یورینیم کے بہت وسیع ذخائر ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس لیے پاکستان کو اس ملک کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں گہری دلچسپی ہے تاکہ یورینیم ہمیں حاصل ہو سکے۔ پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر نے کرغزستان کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان سڑک کے ذریعے تجارت کو فروغ دینے کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ 2019 میں وزیر اعظم پاکستان نے کرغزستان کے دارالحکومت بشکک میں شنگھائی SCO شنگھائی تعاون کونسل کے اجلاس میں، جس کا یہ ممبر ہے، خطاب کرتے ہوئے غربت کے خاتمے اور باہمی تجارت کے فروغ کے لیے جامع اقدامات پر زور دیا۔ شنگھائی SCO جس میں رشیا، چائنا بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، یہ ایک بہت بڑی طاقتور تنظیم کے طور پہ سامنے ابھر کر آئی ہے۔ اس دورے کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم اور کرغزستان کے صدر دونوں ممالک کے درمیان فضائی روابط یعنی کہ جو ایئر ٹریفک ہے اس کو بڑھانے کے لیے زور دیا گیا۔ یہ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کا ذکر تھا، جس میں آپ لوگوں نے OIC کا بھی پڑھا اور سینٹرل ایشیا کا بھی پڑھا۔ اب اگلا جو ٹاپک ہے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات، یہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شکریہ۔